آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ تاریخ ارض مقدس کی سیریز آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، جس کا پارٹ 9 اور ایپیسوڈ 9 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں تک تاریخ کا سلسلے وار ہسٹری اور ایپیسوڈز پہنچ چکی تھی کہ ملک شام اور فلسطین میں حضرت دانیال علیہ السلام کو شاہ بابل، جس کو بخت نصر کہا گیا، اس نے وہاں کی تباہ کاریوں کے بعد سارے یہودیوں کو، جتنے وہاں پر بچے کچے تھے، اپنا اسیر بنا کر اور اپنا غلام بنا کر ان کے پیروں میں زنجیر ڈال کے وہاں سے لے کر چلا۔ جن یہودیوں کو اور اسرائیلیوں کو وہ وہاں سے لے کر چلا تھا، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام تو جہاں پر بخت نصر نے اپنی ملک کے اطراف و اکناف میں اور ساحلی سمندر کے اطراف تل ابیب کی جگہ پر، جہاں پر ان کو اس نے چھوڑ دیا تھا، آزاد کر دیا تھا، جس کو زمانہ اسیری کہا گیا بنی اسرائیل کی، اب وہاں سے حضرت دانیال علیہ السلام نے ان میں، یہودیوں میں اور بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی ذات پہ یقین اور ایمان اور یقین کی باتوں کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا اور انہیں نیک راہوں پر لانے کی کوشش کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے سفر کے لیے باہر آتے تھے۔ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا، جو بیت المقدس میں وہ وہاں کے کھنڈرات اور وہاں کی پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ واقعہ پیش آیا، جس کو قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے اواخر میں 3 پارے میں او کالذی مر علی قریۃ سے بیان کیا۔ اب اس کے آگے حضرت دانیال علیہ السلام کی محنتوں کے بعد پھر بنی اسرائیل میں ایک نیک جذبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا ایک جذبہ پیش آیا۔ یہاں پر بخت نصر کے مرنے کے بعد جو روم کا بادشاہ تھا، ایران جو مجوسی تھے، ان کا جو بادشاہ تھا، جس کو سب سے پہلا کسرا خسرو کہا گیا، جس کو ایران کا بادشاہ کہا گیا، اس نے اب شہر بابل پر حملہ کر دیا۔ شہر بابل اب بخت نصر سے پاک تھا، بخت نصر وہاں سے مر چکا تھا، دنیا سے صاف ہو چکا تھا۔ اب شہر بابل پر جب اس نے حملہ کیا تو فتح حاصل کر لی۔ شہر بابل کے ہی ماتحت اب فلسطین اور ملک شام آتا تھا۔ جب بابل شہر ایران کے کسرا خسرو کے قبضے میں آ چکا تھا تو اب فلسطین بھی اسی کے قبضے میں آ گیا۔ اب یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اسرائیلیوں کے بیت المقدس سے نکلنے اور اسیری کے ایک زمانے تک زندگی گزارنے تل ابیب میں اور ساحلی سمندروں کے پاس بالکل آزادانہ اور بالکل نچلی درجے کی زندگی گزارنے کے بعد اب یہ پہلا موقع تھا کہ کسرا خسرو نے اپنے شہر میں اور اپنی ریاست میں، اپنے ملک میں اس نے اعلان کر دیا، کھلے عام اس بات کا اعلان کیا کہ بخت نصر نے جن یہودیوں کو یہاں پر لا کر اسیری اور نچلی زندگی گزارنے پر مجبور کیا تھا، ان سب کو آزادی کا تمغہ دیا جاتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں بیت المقدس کے قیمتی جو سامان بخت نصر وہاں پر حملہ کر کے لایا تھا
وہ سارے ساز و سامان بھی دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے ملک ریاست فلسطین کی طرف وہ آزادی کے ساتھ جا سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا۔ یہ سارے کے سارے یہودی کم و بیش 42,538 کا ایک آنکڑا اور ایک نمبر بتایا جاتا ہے کہ اتنے یہودی نکلے ایک ساتھ، وہ سارے کے سارے فلسطین میں گئے۔ اور بڑا اس سے پہلے بھی جب کبھی وہ آتے اسیرانی زندگی میں تو وہ بڑا روتے تھے دیکھ کر کے کہ کتنا شاہکار اور کتنا فن تعمیر کی تکمیل کا بنا ہوا ایسا زبردست ہیکل، اور وہ سارے کے سارے فن تعمیر کے مراکز وہ پورے کے پورے ختم ہو چکے تھے۔ اب ان کا داخلہ ہو رہا ہے، اب پھر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر پھر سے زندگی بسر کریں، اب پھر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر پھر ہیکل کی تعمیر کریں، اب پھر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک فصیل کو بنایا جائے کہ آئندہ کبھی زندگی میں کوئی اگر بادشاہ یہاں پر حملہ کرنا چاہے تو وہ اس فصیل کو پار کر کے ہمارے شہر مقدس تک نہ پہنچ سکے۔ یہ سارے ارادوں سے کے ساتھ جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلی تعمیر اپنے گھروں کے رہنے سہنے سے پہلے انہوں نے تعمیر ہیکل کی شروع کی کہ یہ اگر بن جائے گی تو ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہاں پر پھر ایک ملک کو بسائیں گے۔ تو انہوں نے تعمیر شروع کی، لیکن اس کو بنانے والے جو مزدور تھے ان کا جذبہ بڑا کم تھا۔ ان کے جذبے کی کمیت کی وجہ سے کم از کم 20 سال گزر گئے ہیکل کی تعمیر کے لیے۔ 20 سال گزرنے کے بعد پھر وہ فصیل کا معاملہ آیا۔ انہوں نے کسریٰ خسرو کے پاس سے پھر کسی طریقے سے رات کے اندھیروں میں جب وہ پی کر کے مست تھا اس کے پاس سے اجازت لی اور پھر آ کر کے اس کی فصیل بنائی۔ اب اس کے بعد ان کے اوپر پھر ایک مکابی کا جو ہے نا دور شروع ہوا۔ یہ مکابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرستار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ تھے جن کا حملہ پھر فلسطینیوں پر ہوا۔ اب فلسطینی جب ہیکل بنا چکے تھے اور انہوں نے فصیل کی اجازت لے کر فصیل بھی بنا چکے تھے اور وہاں پر رہتے بستے ان کے پاس زندگی کے گزارنے کی بڑی آسائشیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تیزی کے ساتھ اس شہر میں گرما گرمی کے حالات پیدا کر دیے تھے اور بڑا ترقی یافتہ شہر ہو چکا تھا۔ جب بھی بنی اسرائیل کے پاس ایسے حالات آتے، یعنی ان کے پاس آسائش اور آرام کے سامان مہیا ہو جاتے، پھر وہ ایسا اللہ کو بھول جاتے تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ چونکہ یہ جو اب یہودی اور بنی اسرائیل وہاں پر بسنے کے لیے اس کسریٰ خسرو کے اعلان کے بعد گئے تھے، یہ وہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تورات کے پڑھنے اور ماننے والے اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے نہیں تھے۔ چونکہ بخت نصر کے حملے کے دوران ان کا اصل جو جزو تھا، اصل جو کتاب تھی اور اصل جو اس کے رسائل تھے، وہ سارے کے سارے جل کے خاکستر ہو چکے تھے۔ ان کا ہیکل بھی ٹوٹ چکا تھا اور وہ تابوت وہ خداوندی عہد کا تابوت اور وہ سکینہ بھی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اب عزرا نے پھر دوسری مرتبہ یہ تورات کو اپنی یادداشت سے لکھا اور اس میں بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں بھی اس نے اس کے اندر لکھ دی تھی، اور وہاں کے جو بڑے چھوٹے تھے ان سے سگنیچر اور اس کے اوپر دستخط کروا لیے تھے کہ یہی تورات اب پھر رائج ہوگا اور اسی کو پڑھا جائے گا۔ اس میں بہت ساری آفاقی چیزیں بھی اور دنیاوی چیزیں بھی بہت ساری اس نے ڈال دیا تھا۔ اب جو یہود ماننے والے تھے وہ یہود اور وہ بنی اسرائیل اصل نہیں تھے، اب ان کی بنیادیں پوری بخت نصر کی تباہ کاریوں کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ اب یہ ڈپلیکیٹ اسرائیل اور یہ ڈپلیکیٹ یہودی یہاں پر پھر بس گئے، لیکن تھوڑی سی آسائش کے بعد، تھوڑے سے آسانیوں کے بعد وہ اللہ کے راہ کو چھوڑ چکے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر ایک فتنہ اور ایک آزمائش کے دروازوں کو کھولا، اور وہ اس شکل میں آیا کہ مکابی فتنہ ان کے اوپر آ گیا۔ یہ مکابی ایک قوم تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرستار تھے، نیک لوگ تھے۔ انہوں نے موقع پا کر فلسطین پر حملہ کیا اور وہاں کے رہنے بسنے والوں کو انہوں نے ختم کر دیا، لیکن یہ بہت زیادہ دن نہیں چلا، بلکہ وہ تھوڑے سے دن میں مکابی جو فتنہ تھا ان کے اوپر سے ختم ہو گیا۔ اب جو ان کے اوپر فتنہ شروع ہوا ہے ہیرود اعظم کا۔ ہیرود اعظم یہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے پھر فلسطین پر حملہ کیا اور فلسطین اسی کی ملکیت میں آیا، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے زیر نگی، ہیرود اعظم کے زیر نگی ہیکل کی پھر سے تعمیر کروائی۔
اب یہ دور جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے ہیرود اعظم کا دور جو ہے وہ پورا کا پورا بالکل بالمشابہ اور بالکل برابر کا تھا، ٹکر کا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے۔ تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کے بنانے کی تاریخ بڑی وسیع ترین ہے، ان کی حکومت بڑی وسیع ترین پیمانے پر اور تاریخ میں کتابیں بھر دی گئی ہے، اور ان کی شان و شوکت کی داستانیں بڑی لمبی چوڑی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ان کے بالمقابل برابر کا تو نہیں، اکثر تاریخ کے لکھنے والے رائٹرز اور تاریخ کے لکھنے والوں نے ان کے برابر ان کو قرار دیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے کئی مخلوقات پر بھی حکومت دی تھی۔ ہیرود اعظم کی اتنی حکومت نہیں تھی، لیکن ایسے شاہی انداز میں اس نے وہاں پر حکومت کی کہ بالکل ٹکر کا بالمقابل اس نے ہیکل بنا دیا، اور جتنا سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنایا تھا اس سے کہیں زیادہ بڑا اس نے بنا دیا، اور اس نے جتنے خزانے اس کے پاس تھے، یا پھر جو بخت نصر لے گیا تھا وہ شہر بابل بھی اب اسی کی ملکیت میں تھا، وہاں کے سارے خزانوں کو لا کر کے ایک مرکز بنا دیا اس نے ہیکل کو۔ اور بعض تاریخ کے لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل سے اور ان کی جو ماسک اور جو مسجد بنی گئی تھی اس سے کہیں زیادہ بہترین اور اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ بڑا وہاں پر ہیکل تعمیل کر دیا اس ہیرود اعظم نے۔ ہیرود اعظم کا دور بڑا ہی کامیابی کے ساتھ وہاں تک گزر رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے بھی زیادہ دن وہاں پر نہیں رکھا۔ پھر اس کے بعد سکندر اعظم کا دور شروع ہوا۔ سکندر اعظم نے پوری دنیا کے فتح کرنے کے ارادے سے جب وہ نکلا، اور ہندوستان پاکستان سے پھر وہ جب آگے بڑھا، شہر بابل عراق سے پھر وہ آگے بڑھا، اور پھر وہ آگے بڑھتے ہوئے جب فلسطین اور بیت المقدس تک پہنچا تو اس نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت کم مدت میں، بہت ہی کم عمری میں اس پر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جاں کنی کا عالم شروع ہو گیا اس پر، اور وہ بستر مرگ پر پڑ گیا، اور اس نے بڑی سے باتیں کی کہ میں پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ اس کو شاعر کیا خوب انداز میں کہتا ہے کہ سکندر اعظم تاریخ میں اس کا نام لکھا گیا۔ جب کبھی فلسطین کی تاریخ بیان کی جاتی ہے تو کئی لوگوں کے ساتھ سکندر اعظم کا نام بڑے موٹے الفاظ میں تاریخ میں آتا ہے۔ اس کے اوپر شاعر نے کیا کہا، اور بڑی بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت کم عمری میں اس نے کئی ملک فتح کیے، کئی شہر فتح کیے، اور بہت ساری جگہوں پر اس نے تباہ اور ہلاکتیں اور بربادیاں کی۔ اس طریقے سے وہ تیزی سے جہاں کہیں سے وہ گزرتا دنیا کا اتنا حصہ اس کی ملکیت میں آتا، اور وہ وہاں پر فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ تو کیا شاعر کا شعر ہے، کیا بہترین انداز میں اس نے سکندر کی موت کو اور سکندر کے اپنی زندگی کے جو تمنائیں تھیں اور جو ارادے تھے اس کو ایک شعر میں اس نے کیسا پرویا، اور اس کی جانب سے انسان کی جو کم ظرفی ہوتی ہے یا انسان کی جو کمزوری ہوتی ہے اور اس کا جو ضعف ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے بیان کیا، اور کسرا اور خسرو کا بھی اس میں تذکرہ کیا کہ اجل کہا جاتا ہے موت کو۔ تو شاعر کہتا ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا۔ یہ کسرا اور دارا یہ اس زمانے کے سپر پاور قوم تھی، یہ دو ملک سپر پاور تھے، پوری دنیا کے سب سے طاقتور ترین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے سپر پاور کو اسلام کا سپر پاور بنا دیا، اور ایمان کے سامنے یہ سارے کے سارے مان پڑ چکے تھے۔ تو اس کا تذکرہ شاعر کر رہا ہے کہ کسرا اور دارا جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ تھے ان لوگوں کو بھی اجل نے نہیں چھوڑا، یعنی موت نے نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم جس کو بیان کرتا ہے اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آتی ہے تو ایک لمحہ نہ وقت آگے بڑھتا ہے اور نہ پیچھے ہٹتا ہے۔ سکندر اعظم کا یہی ارادہ تھا کہ میں پوری دنیا کو فتح کروں اور پوری کی پوری دنیا پر میں حکومت کروں۔ تو اس کے ارادوں کا اظہار اور اس کے جو دل میں تمنائیں تھی، اور کسرا اور دارا کے دل میں جو تمنائیں تھی، لیکن موت نے ان کی ساری تمناؤں اور ارادوں اور چاہتوں کو کیسے صفحے ہستی سے مٹا دیا، اور وہ کیسے ماند پڑ گئے اور کمزوری کا شکار ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے
اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے منشے کے مطابق اور آپ کے حدیث اور قرآن کریم کی احکام کے مطابق یہ کہ عبرت کی جا ہے، یہ تماشا نہیں ہے کہ انسان جب چاہے جہاں کا چاہے فتح حاصل کر لے۔ تو یہ تاریخ کا الٹ پھیر اور اس کی اونچ نیچ، کبھی خوشی اور پھر کبھی غم، کبھی اجالا اور کبھی اندھیرا، کبھی بڑی فراوانیاں اسرائیلیوں کے درمیان اور پھر کبھی ان کا مغلوب ہو جانا اور اسیری والی زندگی گزارنا، کبھی ان کا بڑی باعزتی والی زندگی گزارنا اور سپر پاور بن جانا، اور کبھی ان کا بالکل ہلاکت خیز طور پر اسیری والی زندگی اور تلابیب میں بالکل ہی زیادہ نہ کھانے کو کھانا، نہ سر چھپانے کے لیے ڈھانکنے کے لیے چھت، نہ اپنے جسم کو برابر کرنے کے لیے کپڑے ان کے پاس، یہ سارے کے سارے الٹ پھیر دنیا میں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اس کو شاعر بھی کہتا ہے اور قرآن کریم بھی اس کو ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بیان کرتی ہے کہ یہ دنیا میں صرف اور صرف اللہ کا سکہ چلنے والا ہے، اللہ کی قدرت چلنے والی ہے، اس کے سامنے کوئی اور ٹک نہیں سکتا۔ پھر سکندر اعظم کس طریقے سے آگے بڑھا اور اس کی کیسے موت ہوئی، انتظار کریے، انشاءاللہ وقفے کے بعد اس کو آگے بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Cosmic Break Zone CBZ نمبر 1 ہے CBZ۔ کاسمک بیک زون، جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی، اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے۔ آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں۔ پھر دیر کیوں، تشریف لائیے۔ کاسمک بیک زون، جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے۔ ہمارا پتہ ہے کاسمک بیک زون، نزد HDFC بینک، گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ، محبوب نگر۔ ایک بار کھانے جو آئے یہاں، بار بار آنے کو چاہے یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ تاریخ بیت المقدس میں ہیرود اعظم کے دور کی کچھ سرسری احوال آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ ہیرود اعظم کے زمانے میں کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا دور ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء کو بھیجا کہ وہ قوم کی ہدایت کے سامان مہیا کرے اور ان کو راہ راست پر لائے۔ اسی دور میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ واقعہ پورا سورہ مریم میں شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی فرماتے اور فلسطین میں رہ کر وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلاتے، تو ہیرود اعظم کی جو بیوی تھی اس کو ہضم نہیں ہوا۔ وہ کس طریقے سے انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی کو مول لی، اور ہیرود اعظم اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اچانک حملہ کر کے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور ان کے سر کو اپنی بیوی کے سامنے تشتری میں پیش کیا کہ یہ لو، یہ تم سے الجھ رہا تھا اور تم کو ایک اللہ کی پرستش کی طرف بلا رہا تھا، میں نے اس کا خلا خما کر دیا۔
اب یہاں پر کے رہنے بسنے والے مجوسی یا یہودی یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں حد سے بڑھ چکے تھے۔ فلسطین میں رہتے ہوئے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد سے زیادہ نااہلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا اتفاقی کے بڑے عالم بغاوت کو انہوں نے اعلان کر دیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بنی اسرائیل کے آخری نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق پھر یعقوب علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے ان میں بہت سارے انبیاء کرام یعنی 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے۔ ان میں حضرت اسحاق کی آل میں سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 571 سال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے اور آپ کی جو پیدائش ہے اور آپ کی پیدائش کا وہ واقعہ قرآن کریم نے تفصیل سے بیان کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو بہت زیادہ نیک بندی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم بیان فرماتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام والد محترم جب کبھی آل عمران جب کبھی ان کے پاس پہنچتے تھے تو وہ عجیب اور بہت بہترین قسم کے جن پھلوں کا موسم نہیں ہوتا وہ ان کے پاس موجود ہوتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے ایک کمرے میں رہا کرتی تھی۔ وہاں پر جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام پہنچتے تو دیکھتے کہ قسم ہا قسم کی عجیب اور بہترین پھل فروٹ ان کے سامنے رکھے ہوئے۔ جب بھی وہ تذکرہ کرتے کہ اے مریم تیرے پاس یہ سارے پھل فروٹ کہاں سے آتے ہیں، کون لا کر کے دیتا ہے، تو آپ فرماتی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بلا حساب و کتاب کھلائے، اور وہ کسی کے لا کے دینے پر قدرت اس وجہ سے بھی نہیں تھی کہ وہ بے موقع کے پھل ہوتے تھے، یعنی بے موقع کے اور بغیر کسی سیزن کے پھل ان کے پاس موجود ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نمونے کہ انسان جب نیک اعمال والی زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان سے وعدہ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور نیک اعمال والی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لگزریس لائف دے دیتے ہیں، حیاتاً طیبہ۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی ایسی ہی تھی کہ جب کبھی وہ اپنے کمرے میں اللہ کی عبادتیں کرتی، غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پھل فروٹ کا دستر ان پر بچ جایا کرتا تھا۔ یہ ہیرود اعظم کا ہی دور چل رہا تھا فلسطین اور ملک شام اور بیت المقدس میں۔ اس کے دور میں دوسرے نبی یعنی بنی اسرائیل کے آخری نبی کا دور شروع ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور۔ ایک موقع آیا کہ حضرت مریم علیہ السلام جب نہانے کے لیے ایک الگ جگہ پر گئی تو اس وقت ایک فرشتہ ان کے پاس آ گیا، تو حضرت مریم علیہ السلام بڑی گھبرا گئی، بڑی پاک دامن باحیا اور نیک عورت تھی، اتنی زیادہ نیک عورت تھی کہ ان کی نیک اعمالیوں کی وجہ سے کئی ایسے کارنامے ان کی زندگی میں آئے، تو قرآن کریم نے اس کو بھی تذکرہ کیا، اور ان کے نام سے ایک سورت قرآن میں مکمل ایک سورت جو آدھے پارے کے قریب ہے ان کے نام سے قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے۔ تو سوچے کہ کسی کا نام قرآن کریم نہیں لیتا، کسی کا نام کوئی عورتوں کا نام قرآن کریم نہیں لیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی عظیم ہستی اس دنیا کی اور اس کائنات کی امت محمدیہ پر جس کا سب سے بڑا احسان ہے، جو امہات المؤمنات اور مؤمنین ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اہلیہ ہے، جب آپ پر بھی ایک الزام لگ گیا تھا، اس کی دور کرنے کے لیے قرآن کریم نے آیت نازل فرمائی واقعہ افک، تو 2 رکوع نازل فرمائے لیکن نام نہیں لیا،
اور کئی ایسی خاتون، حضرت سارہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی لیکن اس نے ایمان قبول کیا، اس کا واقعہ سورہ تحریم میں ذکر کیا گیا، لیکن وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام نہیں لیا، لیکن جہاں کہیں نام لیا گیا وہ حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا گیا، بڑی شان و شوکت والی اور بڑی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے الحاح و جاری کرنے والی، بڑی تواضع کے ساتھ زندگی گزارنے والی یہ حضرت مریم علیہ السلام مسجد اقصی اور فلسطین کے کمرے میں رہا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ فیصلہ ہوا کہ وہ جب اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کے لیے جب اکیلے ہوئی تو اس وقت ایک فرشتہ ان کے پاس آ گیا اور اس نے بشارت دی کہ بھئی ڈرو نہیں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں انسان کی شکل میں فرشتہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میرے ذریعے اولاد دے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم اس کو پورا واقعہ تذکرہ کرتا ہے، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے کہ نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ ہی میں کوئی بدذات عورت ہوں، میں پاک دامن عورت ہوں اور نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے، تو مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے جو فرشتے آئے تھے انہوں نے یقین دلایا کہ ایسے ہی ہوگا، اور بس جو کپڑے وہ پہنی ہوئی تھی ایک آستین میں انہوں نے پھونک مار دی اور پھونک مار کے وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ غالباً جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا، ان کے اس عمل کی وجہ سے وہ تیزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کے طور پر وہ ایک امید سے ہو گئی، اور امید سے ہونے کے بعد وہ اپنے شہر سے نکل گئی اور ایک وادی میں جا کر جو کھجور کے درخت کے نیچے تھی وہاں پر ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کریمانہ اور اپنی حکمت کریمانہ اور اپنی رحمت سے اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب انہیں درد ذہ ہوا، وہ بڑی تکلیف میں، قرآن کریم یہ پورے واقعے کو تذکرہ فرماتا ہے، تو آپ بڑی تکلیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے لگی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے کہا کہ اس درخت کی پتیوں کو ہلاؤ، بڑی تازہ ترین کھجوریں گرے گی، اس کو کھا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہمت کے سامان پیدا کر دے گا۔ آپ نے اسی طریقے سے کیا، وہ کھجور کھایا کرتے تھے اور غیبی نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پانی دیا، اس کو پی کر کے وہاں پر آپ کچھ دن ٹھہرے رہے، اور 4 مہینے کے بعد، یعنی ولادت کے 4 مہینے کے بعد آپ نے اپنے چھوٹے سے بچے کو جو دودھ پیتا اور شیر خوار بچہ تھا اس کو لے کر اپنے گھر کی طرف یعنی بیت المقدس میں آئی۔ جب بیت المقدس میں آئی تو لوگوں نے ان پر الزام لگانے شروع کیے اور لوگوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، لوگوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا خاندان ایسا ہے اور نہ ہی تو اتنی بری ہے، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیرا بھائی ایسا تھا، تو نے یہ کون سا کارنامہ انجام دیا، نہ تیرا نکاح ہوا کچھ نہ کیا، بچے کو لے کر کے آ گئی۔ تو پھر قرآن کریم اس کا پورا واقعہ تذکرہ فرماتا ہے کہ یہ بچہ خود تمہیں گواہی دے گا کہ یہ کون ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس چھوٹے سے گود میں شیر خوار دودھ پیتے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچہ تمہیں گواہی دے گا کہ تم کس چیز کا سوال کرتے ہو۔ تو یہ بچہ کیسے گواہی دے گا؟ حالانکہ یہ تو فی المہد صبیا، یہ تو گود میں اور جھولے والا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے ابھی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، آپ نے بات کرنا شروع کی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ قرآن کریم پورا کا پورا واقعہ بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ پہلے شخص ہیں، یہ وہ پہلے انسان ہے جس نے گود میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ذریعے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معجزانہ طور پہ چھوٹے سے رہنے کے طور پہ اللہ نے قوت گویائی دی، اور آپ نے کہا کہ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے انجیل عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی،
आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, और मुझे अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है। वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नमाज़ों के पढ़ने और ज़कात के देने का हुक्म दिया है। बड़ी बाबरकत तरीन वो औरत है जिसने मुझे जन्म दिया है, ये कोई गुनाह करने वाली नहीं है, बल्कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे किताब भी दी और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर बड़ा रहम फरमाया, करम फरमाया। तो इस तरीके से आपकी मुकम्मल तरीन तकरीर, छोटे से 4 महीने का बच्चा है, दूध पीता शीरख्वार, और मुकम्मल वाज़ेह तौर पे अल्फाज के साथ जब बयान किया। अक्सर लोग उनके बचपन ही में छोटे से रहने पर उन पर ईमान ला चुके थे, लेकिन यहूद इस बात को हजम नहीं कर सकते थे। यहूद इस बात को हजम नहीं कर सकते थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले अब कोई एक रसूल आ जाए। अब तक मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आ रहे थे वो सारे के सारे नबी थे, अंबिया थे, लेकिन अब जो आ रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये रसूल है। नबी और रसूल में फ़र्क आपको वाज़ेह तौर पे मालूम है कि नबी तो वो है जो अपने से पहले किताबी शक्ल में जो रसूल आए हैं उनकी ही शरीयत को वो फैलाते हैं, उन्हीं की शरीयत पर अमल करते हैं। नबी कहा जाता है जो अपने से पहले आने वाले जिसको किताब न दी गई हो, और जो नबी उनसे पहले आए हैं जिनको किताब दी गई उन्हीं की शरीयत के फॉलोवर वो होते हैं। लेकिन रसूल उसके बरअक्स उसको कहा जाता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नबी भी बनाया है और उसको रसूल यानी एक नई शरीयत, एक नया कानून और एक नई किताब। कानून तो वो एक ही चला आता था, ईमान लाना है, अल्लाह की ज़ात पर नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, तिलावत करना है और ज़कात अदा करना है, लेकिन उसमें कुछ रद्द बदल के भाई 5 रकात की जगह 3 रकात, कहीं 2 रकात, कहीं ज़कात के अहकाम तो है लेकिन अलग तरीक़े से। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम थी उनकी ज़कात के अहकाम बड़े सख्त थे कि पाकीज़गी के अहकाम भी बड़े सख्त थे। जितना कमाना होता था वो सारा का सारा अल्लाह की राह में निकालना और बाकी फिर नए सिरे से कमाना होता था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में पाकीज़गी को भी बड़ा मद्देनज़र रखा गया। आसानियाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शरीयत में उतनी नहीं थी कि किसी कपड़े को अगर गंदगी लग जाती तो वो कपड़े का उतना हिस्सा काट के फेंकना पड़ता था तो वो साफ़ होता था, वरना वो साफ़ नहीं होता था। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में अगर किसी कपड़े पर गंदगी लग जाए उसको धो दिया जाए वो साफ़ हो जाता है। कोई बर्तन अगर ख़राब हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा नापाक हो जाए उसको 7 मरतबा धो लिया जाए वो पाक हो जाता है। ज़मीन का कोई हिस्सा अगर वहाँ पर कोई गंदगी गिर जाए तो वो सूखने पर साफ़ हो जाती है। कोई ऐसी चीज़ जिसको धोया नहीं जा सकता है अगर उस पर कोई ऐसी गंदगी गिर जाए वो सूख जाए तो पाक हो जाता है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत, वो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत बड़ी सख्त, और ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत है। शरीयत के अहकाम में कुछ आसानियाँ कुछ सख्तियाँ, लेकिन उसूल एक ही रहता था। उसूल वो ये रहता था कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इंसानों को मुतवज्जे करना है और अल्लाह का कलमा पढ़ना है, अल्लाह की वहदानियत का इक़रार करना है और ज़कात को अदा करना है, नमाज को पढ़ना है। किसी कौम में 5 तो किसी कौम में 3, किसी कौम में 50, इस तरीके से अलग अलग अहकाम होते थे, लेकिन सबका मकसद सिर्फ एक, वो खुदाए वहदानियत की इबादत करना है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर शुरू हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 साल की उम्र में बैतुल मुक़द्दस में अपने नबी होने के दावे को आपने पूरा किया, और फिर कैसे यहूदियों ने इस बात को बर्दाश्त न किया और फिर उनको कैसे सलीब दी गई, फिर उनके साथ क्या जुल्म सितम हुआ, फिर वो कैसे रफ़ी समावी की तरफ परवाज़ कर गए, फिर उनके साथ क्या मामलात हुए, उनकी कौम के साथ क्या मामलात हुए, उनके मुअजिज़ाना कुछ वाक़यात इंशाअल्लाह आइंदा एपिसोड में आपके सामने बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें तारीख़ इस्लाम को अपने ज़हन नशीन करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار